سے علیحدگی کے بعد ڈپٹی کمانڈر سرفراز بنگلزئی BNA کے کمانڈر بن گئے تھے, BNN کے کمانڈر بن گئے تھے, لیکن انہیں بھی احساس ہوا کہ دشمن کی سازش کیا ہے. وہ ہماری دھرتی کو جلانا چاہتا ہے. لومڑی کی طرح مکار دشمن کے مذموم مقاصد بے نقاب ہو چکے تھے. ہماری سرزمین کے بیٹے کو بھارت کے مکرو عزائم کا علم ہونے کے بعد قومی دھارے میں آنے کا سیدھا راستہ بھی مل گیا. اس سلسلے کی کڑی ہمارے پاس BNA کے کمانڈر اپنے تقریباً 70 ساتھیوں کے ساتھ قومی دھارے میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں. ریاست کی جانب سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. میں اب سرفراز بنگلزئی صاحب کو اظہار خیال کا موقع دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سرفراز احمد بنگلزئی ہے. میرا تعلق ڈسٹرکٹ مستونگ کے علاقے اسپلنجی سے ہے. 1991 سے لے کر 2009 تک میں محکمہ خوراک میں سرکاری ملازم رہا ہوں اور اپنی اچھی خوشحال زندگی گزار رہا تھا. میرے پاس اپنا ذاتی گھر, جائیدادیں, گاڑی تھی اور میرے بچے اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے. 2009 میں چند لوگوں کے بکاوے میں آ کر اپنے ساتھیوں سمیت مسلح جد و جہد میں شامل ہوا. اس دوران میں نے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا. اپنے قریبی ساتھیوں سمیت اپنے قریبی رشتہ داروں اور 2 بیٹے بھی میں نے قربان کیے. جب ہم نے یہی سمجھا کہ میں بلوچ حقوق کے لیے جد و جہد کر رہا ہوں. اس کام میں جب میں شامل ہوا, میں عبادت سمجھ کر اس تحریک کا حصہ بنا. لیکن جب ہمیں پتہ چلا, ارد گرد ہم نے اپنی نظر دوڑائی, یہاں پر صرف کچھ چند لوگ ہیں جو اپنے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. ارد گرد مزید ہم نے نظر ڈالی جہاں پر اس میں تمام تنظیمیں بھتہ خوری, منشیات فروشی اور لوگوں کے اغوا برائے تاوان بیرون ممالک کے فنڈز لے کر اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے. یہ تمام چیزیں دیکھ کر ہم نے محسوس کیا کہ یہاں قومیت اور اس سرزمین کے لیے کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے. لوگ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے عام معصوم بلوچوں کو مروا رہے ہیں. بلوچوں کا خون بلوچوں کے ہاتھوں کروایا گیا اور اب بھی جاری ہے. اس تمام سازشوں میں خاص کر انڈیا کا ہاتھ ہے. اس کے علاوہ دیگر ہمسایہ ممالک جہاں پر کافی لوگ اس وقت بھی بیٹھ کر اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہم نے اس تحریک سے علیحدگی کا فیصلہ کرتے ہوئے قومی دھارے میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا. میں اور میرے ساتھ 70 ساتھی قومی دھارے میں شامل ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ جہاں تک میں یہ کہوں کہ لوگوں کو صرف اور صرف ایک ہی ضلع میں آواران میں 2014 میں ایک ہی تنظیم نے 155 ایسے معصوم اور عام بلوچوں کا خون بہایا جن کا کوئی قصور نہیں تھا, جنہوں نے صرف اور صرف بھتہ دینے سے انکار کیا تھا. اسی طرح جتنی یہ تقریباً 20 سالوں سے تحریک چل رہی ہے, اس 20 سالوں کے دوران ہزاروں ایسے بلوچ ہیں جن کو ناحق قتل کیا گیا ہے. ظلم کی ایک بہت بڑی لمبی داستان ہے. اگر اس کا کچھ بھی حصہ میں یہاں بیان کروں تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہ لوگ صرف اور صرف بیرون ایجنڈوں پر کام کر رہے ہیں. جیسا کہ شہید جنرل سرفراز کا ہیلی کریش ہوا جو کہ ایک تکنیکی خرابی تھی جس کا میں خود چشمدید گواہ ہوں. اس کے بعد براس نے اس کی ذمہ داری لی جو کہ صرف اور صرف انڈیا کے کہنے پر, اور انڈیا سے پیسے لے کر وہ یہاں پر اپنے ہی بلوچوں کا خون بہا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو ساتھی سرمچار
اس دنیا میں اب نہیں رہے ہیں، ان کے خاندانوں کی جو حالت زار ہے، خاص کر جتنے لوگ ہمسایہ ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ درپدر کی زندگی گزار رہے ہیں، میں انہیں بھی دعوت دوں گا کہ وہ بھی آئے، اور ریاست سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ ان کے لیے بھی راہ ہموار کی جائے۔ اس کے ساتھ اس تحریک میں خواتین کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس جنگ کو خواتین کو اس جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ ہماری بلوچی روایات ہے کہ خواتین کو ایک احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر خواتین کو جنگ کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ خواتین ماں، بہن اور بیٹی، شریک حیات کا روپ رکھتی ہے، ان کو صرف اور صرف اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ نوجوانوں میں جذبات پیدا ہوں۔ کیا ان کے پاس ان کے مرد ختم ہو چکے ہیں یا ان کے مرد نہیں ہیں جو یہ اب خواتینوں کا استعمال کر رہے ہیں، صرف اس مقصد کے لیے تاکہ بنایا معصوم بلوچ میں جذبات ابھار کر ان 15 سال میں نے کسی بھی قربانی سے نہیں کیا، لیکن جو کچھ میں نے محسوس کیا پچھتاوے کے علاوہ میرے پاس اس طرح کیا ہوا۔ گلزار امام کو ریاست نے گرفتار ایک گرفتار شخص اس سے بھی ہم کافی، میں تمام ان بلوچوں سے اپیل کروں جو اس تحریک کا حصہ بنے ہوئے ہیں وہ ان سے رہے، کوئی جنگ حقوق کی جنگ نہیں ہے، ان کی جنگ نہیں ہے، صرف لوگوں کو بنا رہے ہیں کا ہمارا تجربہ رہا، ہم نے بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ محسوس کیا، درپدر کی زندگی گزاری، ہمارے بچے نہ تعلیم حاصل کر سکے نہ ان کو تعلیم دی جا سکی، لہذا ریاست کی اپیل کروں گا کہ ان لوگوں کے ایک ایسا راستہ کر قومی دائرے میں شامل ہو کر قوم اور اپنے آج جتنے بیٹھے خاص کر افغان میں ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، بنگلے ان کو کارڈز دیے، یہی لیڈران پہلے یہی کہتے ہیں ہم کسی بھی صورت میں اپنے اور اپنی پاسداری نہیں کر سکے، بیرون ملک جا کر خود اب عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آگے معصوم بلوچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ جب تک میں یہاں پہاڑ میں تھا مجھے کوئی علم نہیں تھا، کچھ بھی معلوم نہیں تھی، جب میں یہاں سے افغانستان گیا وہاں سب کچھ میں نے دیکھا، ساری تھا، کچھ بھی معلوم نہیں تھی، جب میں یہاں سے افغانستان گیا وہاں سب کچھ میں نے دیکھا، ساری چیزیں میرے آنکھوں کے سامنے ہوتی ہوئی گزری ہیں۔ میں ان تمام ساتھیوں کا، میڈیا کا، حکومت بلوچستان کا، ریاست کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے سنا، اور اس کے ساتھ میں ان والدین کو بھی پیغام دوں گا کہ خدا را اپنے بچوں کو ایسے ماحول سے دور رکھیں، اپنے بچوں کو تعلیم پر توجہ دلوائیں، نہ کہ ان کے ہاتھ میں بندوق دے۔ بندوق اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہاں پر میں خود سرکاری ملازم رہ چکا ہوں، بلوچستان کی محرومیاں، بلوچستان کی پسماندگی کا حل صرف اور صرف کرپشن پہ قابو پانے سے حل ہو سکتا ہے۔ یہاں پر کرپشن کافی ہوتا ہے، اگر ملک کو دیا گیا جتنا بھی بجٹ دیا جاتا ہے اس کا 50% بھی عام لوگوں پر خرچ کیا جائے تو میرے خیال یہاں کے لوگ کافی خوشحال ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سرفراز بنگلزئی صاحب۔ اس سے پہلے کہ آپ سوالات کریں میں انٹیریئر منسٹر بلوچستان جناب زبیر جمالی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ چند الفاظ کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اللہ کی جو سب جانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ میں حکومت بلوچستان، حکومت پاکستان اور ساری عوام کی طرف سے
सरफराज बंगुलजई साहब को और इनके साथियों को खुश आमदीद कहता हूँ। और ये मैं इनको फिर इन्होंने खुद बताया, जान साहब ने भी, इन्होंने भी, ये मट्टी हमारी माँ है और इसमें जितने भी हम लोग हैं, हम जो भी हैं, हम खुद, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हम सब एक हैं। और जब तक हम ये चीज़ जो करप्शन का नासूर उन्होंने बोला बंगुलजई साहब ने, सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी ये है, इसके बाद इल्म का वसूल है और शऊर जितना भी हो अपना तालीम और तरबियत पे आप लोग ज़रूर गौर व फिक्र करें। और उसके साथ ही मैं फिर सवालात के लिए कुछ टाइम कम है तो एक दफ़ा फिर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम जी। बहुत शुक्रिया आपका। अभी मैं माइक ओपन करता हूँ सवालात के लिए, प्लीज़। बिलाशुबा आज बलूचिस्तान के लिए बड़ा अहम दिन है। सरफराज साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप मुसल्ला शोरिश को छोड़कर और इस वक्त कौमी धारे में आप शामिल हो गए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ अपने लोगों के दरमियान, अपनी सरज़मीन में आकर। काफ़ी अरसा 15 साल तक मैं अपने लोगों से काफ़ी दूर रहा, अपनी सरज़मीन से दूर रहा। मैं यहाँ आकर काफ़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ। जी आप प्लीज़। सर क्या मैकेनिज़्म है, ये मुसल्ला लोग हैं सर, ये डायरेक्ट प्रोसेस में आए हैं, तो रियासत पाकिस्तान की जानिब से क्या मैकेनिज़्म बनाया गया है? अगर ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम वो तंजीम छोड़ के ये ज्वाइन कर रहे हैं रियासत पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के पास क्या मैकेनिज़्म है? अगर आज कोई लड़ाई करता है तो कल तला को वो कौमी दायरे में शामिल होके वैसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। रियासत पाकिस्तान इस हवाले से क्या कर रही है और क्या ये जो आज लोग आए हैं इसका बुनियादी मैसेज क्या है सर, अगर रियासत इसमें स्किप है? थैंक यू। इसका जवाब मैं दूंगा। अगर बंगुलजई साहब से कोई सवाल, प्लीज़। सवाल मेरा आपसे ही है कि जिस तरह बंगुलजई साहब कौमी धारे में शामिल हुए, क्या और लोगों से राब्ते में है गवर्नमेंट? बंगुलजई साहब से कोई सवाल, आप प्लीज़। अच्छा सरफराज, आप बताएं 14-15 साल आप तहरीक में रहे, इस दौरान आपने खुद जिक्र किया कि बहुत से आपके अपने अजीज़ और क़ारिब भी इससे मारे गए, और इस यहाँ पे आपने अफगानिस्तान का भी जिक्र किया। तो ये जो बदला लिया जा रहा था, जो फंडिंग की हो रही थी, क्या जो सरमचार जो आपके साथ थे या दूसरे उनके फैमिली का क्या होता वहाँ पे, क्या हालत थी? जी हाँ, साहब एक आगे इसको बढ़ाएंगे। आपने जिक्र किया कि भारतीय मुदाखलत हो रही थी, भारत इसमें सपोर्ट दे रहा था इस तहरीक को। ये बड़ी मुसल्लह तहरीक थी, बड़े अहम मनसब पे आप इतने अरसे फाइज रहे। इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही थी और कैसे हो रही थी? असल मसला ये कि इंडिया से हो रही थी तो कैसे हो रही थी, आप तक पैसा पहुँचता कैसे था, लोगों को रिक्रूट किया कैसे जाता था? और इसमें सरफराज साहब एक और बात, आपने 15 साल जो मुसल्लह जदोजहद की है उसमें बहुत से लोगों को आपने निशाना बनाया होगा। उनकी फैमिलीज़ के हवाले से इस वक्त आपका रवैया क्या है? आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आपको कोई नदामत फील हो रही है उन फैमिलीज़ के हवाले से? जी हाँ, इस सवाल से बिल्कुल हमें जो है नदामत महसूस हो रही है। मैंने पहले ही ये अर्ज़ किया कि मेरे पास पछतावे के सिवा और कुछ भी नहीं है। जितने भी लोग, चाहे इस तरफ नुकसान दोनों तरफ से काफ़ी हुआ है, दोनों तरफ से नुकसानात काफ़ी हुए हैं। मैं उन तमाम लोगों से माफ़ी का भी तलबगार हूँ जिन लोगों को हमारी वजह से तकलीफ़ें उठानी पड़ी, उन्हें दुख उठाना पड़ा। और पहला सवाल क्या था? फंडिंग। जहाँ तक फंडिंग के बारे में आपने सवाल किया, बिल्कुल इंडिया से इनको फंडिंग की जाती है, इंडिया इनको फंडिंग कर रहा है। इनके तरीक़ाकार हमसाया मुल्कों में बने हुए हैं और इसके अलावा मंशियात फरोशी भी करते हैं, मंशियात लूटते भी हैं, लोगों को अगवाकारी भी करते हैं, भत्ताखोरी भी करते हैं। आप लोगों ने खुद देखा होगा जहाँ कहीं पर भी तरक्याती काम तौर पर ये लोग तरक्याती काम करने के लिए नहीं छोड़ते जब तक उन्हें वहाँ से भत्ता ना मिले। रिक्रूटमेंट का भी एक सवाल, और ख़ानदानों के बारे में जैसे आप लोगों ने सवाल किया कि जितने सरमचार इस जंग के दौरान मारे गए हैं उनके ख़ानदानों की हालत क्या है, मैं ख़ुद देख के आया हूँ। उनके ख़ानदान एक अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दर पर दर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जैसा कि
عام معصوم بچوں کو جو ہے ورغلا کر انہیں فدائی کے لیے بھیجا جاتا ہے. گوادر میں جو سر بلند نامی ایک سرمچار نے ایک فدائی کیا تھا, بلاسٹ کیا تھا, ان کی فیملی, ان کی والدہ کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کافی دیگر دوستوں نے انہیں دیکھا. وہ وہاں پر ایک درپدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. جہاں بھی جاتی ہے روتی پھرتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو تعلیم کے لیے بھیجا تھا, ان لوگوں نے انہیں ورغلا کر انہیں جو ہے ہم سے جدا کر دیا. سرفراز صاحب, آپ نے مسئلہ جب درج کیے اور آپ قومی دائرے میں آ کر شامل ہو گئے تھے, تو کیا آپ نے ذکر کیا کہ میں ایک سرکاری ملازم تھا, آپ سرکاری ملازمت کی طرف جائیں گے یا ملک کے لیے کچھ کر لیں گے؟ جی, ہماری طرف سے جو کچھ ہوا انشاءاللہ ہم ملک کی خدمت کریں گے. میرا سوال تھوڑا پریس کانفرنس کے تھرو سے مختلف ہے, لیکن ریلیٹڈ ضرور ہے. افغانستان کی آپ نے بات کی, وہاں پہ ٹریننگز کے حوالے سے, وہاں حکومت چینج ہوئی ہے. ماضی میں جو حکومت رہی, ظاہر ہے کہ وہ نیٹو زیر اثر رہی, اور اب وہاں پہ اب وہی حکومت قائم ہے, تو ان دونوں میں فرق کیا دیکھتے ہیں؟ میں اس کا جواب دوں گا. ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, سیم وہی چیز ہے. پچھلی حکومت بھی ان کی اسی طرح جو ہے کمک کر رہی تھی, انہیں گارڈز فراہم کر رہے تھے, انہیں جگہ دیا تھا, اور جو اب کی حکومت ہے وہ بھی سیم اسی طرح. اب بھی لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. حالیہ دنوں میں آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے ان کی ویڈیوز, جو خاص طور پر میں بشیر زیب کا نام لوں گا, جو BLA کے کمانڈر ہیں. ان کی ویڈیو کیا چلتن میں بنی ہوئی تھی؟ نہیں, وہ بھی افغانستان میں بیٹھ کر ویڈیو بنا کر اور لوگوں کو یہ شوشا کر کے تاکہ عام معصوم بلوچوں کو بیوقوف بنایا جائے. اب بھی انہی کے ساتھ وہی کچھ مدد اور وہی کمک ہو رہی ہے جو پچھلی حکومت میں کی جا رہی تھی. سرفراز, یہ آپ نے کہا کہ 70 لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں جنہوں نے عسکریت پسندی کا راستہ چھوڑا ہے. مزید کتنے لوگ قومی دائرے میں شامل ہونے جا رہے ہیں, کیا بتا سکیں گے کچھ؟ جی ہاں, بالکل, کافی لوگ تیار ہیں, باقی لوگ بھی تیار ہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ریاست ان کے لیے ایک پالیسی بنائے, آنے والوں کو ویلکم کہے. جیسے ہم آئے, ہمیں ریاست نے سینے سے لگایا, ہم نے یہاں ہمیں کافی عزت دی, احترام دیا, اور ریاست ایک ایسی پالیسی بنائے, آنے کے لیے کافی لوگ واپس آنے کے لیے تیار ہے. وہ آ کر یہاں اپنے قوم اور اپنے سرزمین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. جی, صرف ایک سوال کا میں ایڈیشن کر لوں, صرف ایک سوال کا ایڈیشن کروں. دیکھیے, ریاست پاکستان کی پالیسی بہت واضح ہے. جو لوگ مسلح جو ہے وہ پاکستان کو, ہمارے آئین کو, ہماری ریاست کو تسلیم کرتے ہیں اور قومی دائرے میں آنا چاہتے ہیں, تو ان کو ہم ویلکم کریں گے. اور یہ ایک ریاست کی ماں جیسا دل ہے جو یہ پالیسی اس پہ مبنی ہے. حالانکہ بہت سے سوالات لوگ کر سکتے ہیں, لیکن ریاست پاکستان ان لوگوں کو ویلکم کرے گی جو اس قومی دائرے میں آئیں گے. جس طرح شمبے صاحب کو, بنگلزئی صاحب کو ہم نے ویلکم کیا, ان کے ساتھیوں کو ویلکم کیا. جو بھی ریاست پاکستان کی اس فراخ دلی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, دے آر مور دین ویلکم. جی, آخری سوال پلیز. موٹیویشن آپ کو کہاں سے ملا کہ جی ابھی گلزار گرفتار ہوئے ہیں تو مجھے سرنڈر کر دینا چاہیے؟ یہ کسی نے موٹیویٹ کیا یا آپ نے سمجھا کہ جی ابھی میں غلط راستے پہ تھا, آج پھر اس کے بعد آپ کو ریلائز؟ دیکھیں, گلزار امام کا مسئلہ اور میرا معاملہ میں کافی فرق ہے. وہ پکڑے گئے تھے, لیکن ریاست نے جو حسن سلوک کیا ان کے ساتھ, وہ بھی خود ان سے کافی متاثر ہوئے. میں جو آیا ہوں ان کے ساتھ میرے نظریاتی اختلافات تھے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ خواتین کا استعمال اس جنگ میں, اور کافی ایسے واقعات ہوتے ہیں جو یہ انڈیا کے کہنے پر حادثات ہوتے ہیں, ان کی ذمہ داری یہ لیتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور جب ہم دونوں اکٹھے ہوئے, 250-300 تقریباً لوگ تھے ہمارے پاس. گلزار امام کے آنے کے بعد ہمارے 70 ساتھی ڈرون حملوں میں مارے گئے, اور 70 لوگ میرے ساتھ آئے ہیں. باقی لوگ بھی اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ریاست انہیں ویلکم کہے. جی, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. جی.
That was निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई और दीगर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कलअदम BNA के कमांडर कौमी धारे में शामिल हो गए हैं अपने 70 साथियों समेत। और निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान का आज कोयटा में बात करते हुए कहना था, उन्होंने कहा कि भारत बलोचिस्तान में हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। भारत की साजिशों का बड़ा हदफ बलोचिस्तान रहा है। बलोचिस्तान के अवाम को शौर आ रहा है, इसीलिए वो कौमी धारे में अब शामिल हो रहे हैं। जान अचकज़ई ने मज़ीद कहा कि मैं और उन्होंने कहा कि इस वक्त जो कमांडर मेरे साथ मौजूद हैं वो अपने 70 साथियों समेत कौमी धारे में इसी वजह से शामिल हो रहे हैं क्योंकि हम सब भारत की साजिशों को समझ गए हैं। बलोचिस्तान के मज़लूम अवाम का नाहक खून बहाया गया। जितनी भी तहरीकें हैं जो कि अमन ख़राब कर रही हैं, बैरूनी एजेंडों पर काम कर रही हैं। और उन्होंने कहा कि भारत से पैसे लेकर ये तहरीकें अपने ही मासूम लोगों का खून बहा रही हैं। इस तहरीक में ख़वातीन को भी अब इस्तेमाल किया जाने लग गया है। ये कहना था यहाँ पर मौजूद कमांडर का। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मज़मूम मकासद के लिए बलोचिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलोचिस्तान से जाता है। जान अचकज़ई ने यह भी कहा इस मौके पर, उन्होंने कहा कि दुश्मन हमारी धरती को जलाना चाहता है। कलअदम BLA के कमांडर ने आज अपने 70 साथियों समेत फरारियों समेत कौमी धारे में शमूलियत का बाकायदा ऐलान कर दिया। और BLA कमांडर ने कहा कि बंदूक मसले का हल नहीं है, बलोचिस्तान के महरूमियों का हल सिर्फ करप्शन पर काबू पाने में ही है। उन्होंने कहा बलोचिस्तान को जो फ़ंड जारी किया जाता है उस फ़ंड का अगर सिर्फ 50% भी बलोचिस्तान के मसाइल को हल करने में इस्तेमाल किया जाए तो जो फरारी हैं वो हरगिज़ इस तरह की तहरीकें नहीं बनेंगी और बलोचिस्तान की आवाम के महरूमियाँ भी दूर हो जाएंगी। कलअदम BNA के कमांडर आज अपने 70 फरारियों समेत उन्होंने बाकायदा कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत से पैसे लेकर बलोचों का खून बहाया जा रहा है।